خانقاہ فضلیہ میں دو بوڑھے آدمی تھے، تو وہ بیٹھے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک بوڑھا دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھینچتا اور کچھ کہتا، پھر وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھینچتا۔ اب لوگ حیران تھے کہ دونوں بہت نیک متقی آدمی ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہو گئے، اور مسجد میں بیٹھ کے یہ آپس میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو ایک بندہ قریب ہوا دیکھنے کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ میرا ہے، تو دوسرے سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا نہیں اللہ میڈ ہے۔ اب وہ کہتا تھا اللہ میڈ ہے، کبھی یہ کہتا تھا اللہ میڈ ہے۔ آپ بتائیں ان دونوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ میڈ ہے اور اللہ میڈ ہے، تو محبت کی پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انسان جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ یہ دستور ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اس زمانے میں نہ کوئی ٹریفک تھی، نہ کوئی فیکٹریاں تھیں، نہ کوئی مشینیں تھیں، نہ آواز تھی، تو مکہ مکرمہ میں سکون کی زندگی تھی۔ مگر نبی علیہ السلام پھر بھی غار حرا پر ایک ہفتے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے، اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں ثم حبب الیہ الخلا، نبی علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگتی تھی۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو ہمیں بھی پھر تنہائی اچھی لگے گی۔ پھر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ رہے، تو بندہ اللہ کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، محب تھے۔ جب انہوں نے یہ پیغام سنا فخر للہ ساجدہ، غش کھا کے گر گئے۔ جب طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا جلیس مع من ذکرنی، اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، وہ جتنی دیر ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جب محبت کے وجہ سے انسان کا دل چاہے کہ اللہ کے ساتھ وقت گزاروں تو سالک ذکر کرتا ہے ایسے جیسے وہ اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہو۔ دیکھیں ہم اپنے محبوب کو دیکھ تو سکتے نہیں، جسمانی طور پہ مل تو دنیا میں سکتے نہیں، تو پھر ہم عاشق اگر ہیں تو اپنا وقت کیسے گزاریں؟ پھر اللہ کا نام کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو تسلی دیں۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں دید مجنوں راہ رکے صحرا نورد، درمیان بادیہ بنشست فرد۔ ایک مسافر نے دیکھا کہ صحرا میں ایک جگہ مجنوں بیٹھا ہوا ہے، کردہ صفحے ریگ انگشتاں قلم، اس نے ریت کو تو صفحہ بنایا ہوا ہے اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنایا ہوا ہے۔ می زند با عشق خونی ای رقم، اور وہ بیٹھا ہوا اس ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے، لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے۔ تو وہ بندہ قریب ہوا اور اس نے کہا گفت اے مجنون شیدا چیست این، اے مجنون تو یہ کیا کر رہا ہے؟ می نویسی نامہ بہر کیست این، تو کس کے نام بیٹھا ہوا خط لکھ رہا ہے کہ تو نے ریت کو اپنا صفحہ بنا لیا اور اس کے اوپر خط لکھتا ہے اور پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، مجنون نے جواب دیا
کہ دیکھیں میں تو اپنی محبوبہ کا نام بار بار لکھ رہا ہوں، خاطر خضرات تسلی میدہ ہم، اس کا نام لکھنے سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میں بار بار محبت سے اس کا نام لکھتا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہوں۔ چوں میسر نیست من را کام او، عشق بازی می کنم با نام او، چونکہ مجھے اپنے محبوب حاصل تو نہیں اس کی ملاقات، لہذا میں اس کے نام سے لکھ لکھ کے اپنے دل کو بیٹھا تسلی دے رہا ہوں۔ یہی حال مومن کا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو سکتا نہیں، ملاقات تو ہو نہیں سکتی، تو وہ اپنے دل کو تسلی کیسے دے؟ تو ہمیں فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، جتنا اللہ 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 کرتے رہو گے دل کو تسلی ملتی رہے گی اور دل کو سکون آ جائے گا۔